کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ برادران اسلام، ماشاءاللہ میں جب ملاقات ہوئی نوجوان طلبہ سے ریسیو کرنے کے لیے گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ان کی زبانوں پر پیر و مرشد تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قبلہ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعرہ تھا۔ برادران اسلام بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی خوشی مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنوں میں چلا آیا، میں اپنوں میں چلا آیا۔ اعلیٰ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واغ ہر ایک قادری کے لیے، خلد واغ ہر ایک قادری کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت پہ چلتے رہو، مسلک اعلی حضرت پہ چلتے رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے قرآن کریم کی آیت کے متعلق کچھ معنی اور مفاہیم اور اس کے مطالب پیش کروں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اوپریٹر صاحب سے گزارش ہے اس کی آواز کو ذرا اور کھول دیں، اس کی آواز بڑھا دیں، لیکن سیٹی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیٹی بڑھائی جائے بلکہ آواز بڑھا دیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ کر سنائیے نبی کی محبت میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، تو یہ اصلاح لے کر یہاں پر جانا، اصلاح کی کوشش کرنا، اصلاح کی تقریر آپ حضرات سماعت فرماتے رہیں، لیکن آپ خود اپنی اصلاح کی کوشش نہ کریں گے تو میرے دوستو آپ کے اندر انقلاب پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ جب تقریر سنا کرو تو کوشش بھی کیا کرو کہ ہم نے بیانات سنے ہیں، قرآن کو سننا، حدیث مصطفیٰ کو سنا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم بدلیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل و اعلیٰ وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ برادران اسلام، قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے بندوں میں افضل و اعلیٰ وہ لوگ ہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے، اللہ جن اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ جو عزیز بندے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ اسی طریقے سے وہی عورتیں، وہی خواتین اسلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اللہ اپنی انہی بندیوں سے محبت اور پیار کرتا ہے جو سب سے زیادہ نیک ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کریم کا فرمان، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے برادران اسلام۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں عصر حاضر کے تناظر میں، آپ عصر حاضر کے تناظر میں آپ ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان برادران اسلام اگر چہرے کا خوبصورت ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا انسان ہوں، میں ہی سب سے بہتر انسان ہوں۔ اگر انسان اپنی ہائٹ کے اعتبار سے لمبا چوڑا ہے تو آج وہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو میں ہی سب سے اچھا انسان ہوں۔ برادران
برادران اسلام آج مسلمان لباس پہن لیتا ہے، سوٹ بوٹ چڑھا لیا، اچھا لباس پہنا، کوٹ پینٹ پہنا، اور اپنے آپ کو ذہن تکبر کے مارے پھولے نہیں سماتا، یہ گمان کرتا ہے کہ برادران اسلام میں ہی سب سے اچھا انسان ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج عصر حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں زمانے کے حالات کو ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھیے، سوشل میڈیا پہ آپ حضرات جڑے ہوئے رہتے ہیں، آپ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آج طرح طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے، تو آج ہمارے مسلمان بھائی اسی کی اقتداء اور اتباع کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام پھٹے ہوئے کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں، پھٹے ہوئی پینٹ پہن رکھے ہیں برادران اسلام، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ اور ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج جو جتنا بڑا گناہگار ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن نگی نگی میرے دوستو، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اے مسلمانوں، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ کہاں غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ برادران اسلام یاد رکھو مسلمانوں، جو چہرے سے خوبصورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ محسوس نہ کرے کہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ برادران اسلام، اگر کوئی انسان حسین و جمیل ہو، اچھا لباس پہنے، قیمتی لباس اس نے پہنا، وہ یہ محسوس نہ کرے، وہ اس بدگمانی میں نہ رہے کہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ کسی انسان نے کسی یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اگر ہائی لیول کی ہائی کوالیفیکیشن کو حاصل کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ برادران اسلام، کوئی انسان اگر ارب پتی یا کھرب پتی بن گیا، وہ یہ محسوس نہ کرے، لوگوں کو یہ ڈائریکشن نہ دے کہ میں ہی سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم 1400 سال سے اعلان فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، یاد رکھو، اچھے وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو چہرے سے حسین و جمیل ہوتے ہیں، اچھے وہ نہیں ہوتے جو اچھی پوشاک پہن لیا کرتے ہیں، بلکہ میرا رب اعلان فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں سنو سنو، تم میں سب سے اچھے وہ ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندوں سے محبت کرتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی لوگ ارفع و اعلیٰ ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس بندوں سے پیار کرتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام، غور کرنے کا مقام یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع الرحم ومدمن الخمر والقمار والمنان۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام کی مقدس جماعت یہاں پر حاضر ہے، ماشاءاللہ کتنے علماء آپ کی بستی میں آئے ہوئے ہیں، آپ مقدر کے سکندر ہے، اتنے علماء کا دیدار کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، اور غور کرنے کا مقام کہ بڑی بڑی دور سے چل کر آئے ہیں۔ علامہ فلاح المصطفیٰ قاری شار عالم صاحب قبلہ ہے، اور اس کے علاوہ مولانا فراست صاحب، مولانا صالح حسن بڑی دور فیض گنج بیٹا کی سرزمین سے چل کر آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کی کا مقام یہ ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت، آقا فرماتے ہیں کہ تین انسان
جنت میں داخل لگی ہوں گے۔ میرے دوستو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بنو، قرآن کریم پر عمل کرو، رسول آدم کی سنتوں پر عمل کرو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ مسلمانوں تم طریق مصطفیٰ کو چھوڑ لگے ہو، نمازوں کو تم نہیں پڑھ لگے ہو، مسلمانوں شراب کی محفلوں کو تم گرم کر رہے ہو، برادران اسلام جوا تم کھیل لگے ہو، شراب تم پی رہے ہو۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے۔ میں اپنے اراکین کمیٹی جو قادری کمیٹی کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں وہ میری طرف توجہ رکھیں، جلسے کو سجانے والے آپ ہیں، نظام کے چلانے والے آپ ہیں، لہذا تم جب توجہ سے سنو گے جلسے کو، پورا جلسہ توجہ کے ساتھ سنے گا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ آج مسلمان کہاں بھٹک رہا ہے، نہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، نہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان آج شراب کی طرف مائل ہو رہا ہے، مسلمان آج جوئے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل لگے ہوں گے۔ آخر کون ہے جو جنت میں داخل لگے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مدمن الخمری، جو شراب کا پینے والا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل لگی ہوگا۔ شراب جانتے ہو کتنی گندی چیز ہے، آج مسلمان پانی کی طرح شراب کو پی رہا ہے۔ آج جب گھر میں شادی ہوتی ہے بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے رنڈیاں نچاتا ہے، گانے بجاتا ہے، تقوی سے دور ہو رہا ہے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب گھر میں شادی آتی ہے ڈانس کراتا ہے، رنڈیوں کو بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری رات شراب پیتا ہے، دولہا بھی شراب پیتا ہے، اس کے یار دوست بھی شراب پیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے شراب کا پینا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے شراب کا پینا۔ آج اگر باپ اپنی اولاد کو منع کرتا ہے کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، ماں اپنے بیٹے کو روک رہی ہے کہ بیٹے شراب نہ پیا کر، بھائی ہے نیک بخت بھائی اپنے شرابی بھائی کو روک رہا ہے کہ بھائی شراب نہ پیا کر۔ اللہ اکبر، ایک تو شراب پیتا ہے اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، شراب پیتا ہے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، شراب پیتا ہے اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے۔ بہنیں روک رہی ہے، بہنیں رو رہی ہے کہ ہمارا بھائی شرابی بن گیا۔ اللہ اکبر، لیکن نادان نہ باپ کی بات مانتا ہے نہ ماں کی بات مانتا ہے۔ اے لوگوں جانتے ہو شراب کا پینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب یہ جو شراب پیتا ہے اس کا عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو عورتیں زنا کراتی ہیں، زناکار عورتوں کی شرم گاہوں سے جو گندی رطوبت ملتی ہے، قیامت کے دن وہ شرابیوں کو بلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے شراب کا پینا۔ توجہ چاہتا ہوں، کانفرنس کا نام ہے اصلاح معاشرہ، سمجھے نا، بات اصلاح کی ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، پیچھے سے آگے تک، آگے سے پیچھے تک بولو یا رسول اللہ۔ سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو، شراب جانتے ہو کتنی گندی چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ اگر ایک بالٹی پانی میں ڈال دیا جائے، بلکہ بالٹی کو چھوڑو ایک ڈرام پانی لو، اگر شراب کا ایک قطرہ اگر ایک ڈرام پانی میں ڈال دیا جائے تو ایک قطرے کی وجہ سے سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، ڈرام کا سارا
سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، اس پانی کو پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شراب اتنی گندی چیز ہے، اس پانی سے اپنے کپڑے دھونا بھی جائز نہیں ہے، نہ پینا جائز ہے۔ کوئی انسان اگر غسل کر لے گا برادران اسلام کو ناپاک ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شراب اتنی گندی چیز ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت نے ارشاد فرمایا، نبی کی صورت و سیرت کو سنو اے مسلمانوں، نبی کے فرمان کو سنو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شراب پیتا رہا، جس نے اپنی زندگی کو شراب پیتے ہوئے گزارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہاں، توجہ کے ساتھ سنو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شرب الخمر لا يقبل اللہ تبارک و تعالی صرفا ولا عدلا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، آقا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے 40 دن تک۔ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کو پی لیا 40 دن تک اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شرابی کا حال ہوا کرتا ہے۔ اے میرے دوستو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مسلمان، تو جس زبان سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے تو شراب کو چاٹتا ہے۔ ارے نبی کے غلام کی یہ شان لگی ہے کہ جس زبان سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہو، جس زبان سے نبی کا نام لیتا ہو، جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، یہ سچے مسلمان کی شان لگی ہے کہ وہ شراب کو چاٹے، کہ وہ شراب کو پی لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے کون سا گناہ ہے جو شرابی نہیں کرتا؟ شراب پینے کے بعد اگر ماں سمجھاتی ہے تو ماں کو مارتا ہے، اگر باپ سمجھاتا ہے شراب پینے کے بعد بیٹا باپ کو مارتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے ایک بزرگ ہے، ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ برادران اسلام، عصر کا وقت ہے، وہ بزرگ اللہ والے گزر کے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک قبرستان کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پھٹی ہے اور قبر میں سے ایک گدھا نکلتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر پھٹتی ہے، قبر میں سے ایک گدھے کی شکل میں انسان نکلا۔ اس کا نیچے کا دھڑ تو انسان کی طرح ہے، لیکن اس کا چہرہ برادران اسلام گدھے کی طرح ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گئے کہ نیچے کا حصہ اس کا انسان کی طرح ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے۔ آخر یہ کون سا عذاب ہے؟ وہ ریکھ رہا ہے، اپنی آوازیں نکال رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں گدھے کی آواز کتنی مکروہ ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے زیادہ اگر ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ قبر پھٹتی ہے اور گدھے جیسی آواز کو نکال رہا ہے۔ وہ بزرگ تعجب میں پڑ گئے۔ اسی اثنا میں وہاں سے کسی کا گزر ہوا، ایک انسان جو اسی بستی میں رہا کرتا تھا۔ اللہ والے نے ان سے پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے؟ یہ قبر پھٹی ہے اور قبر میں سے ایک شخص نکلا ہے، نیچے کا دھڑ انسان کا ہے اور اوپر کا حصہ گدھے کی طرح ہے، آخر یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ اس انسان نے کہا تھا، اے اللہ کے ولی، یہ روز پھٹتی ہے یہ قبر، اور یہ ہماری بستی کا رہنے والا تھا اور اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ شراب پیا کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، توجہ کی ضرورت ہے میرے نوجوانوں، اراکین کمیٹی قادری اراکین کمیٹی کے افراد، اللہ اکبر، توجہ فرما ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں، توجہ کے ساتھ سنو، اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں توجہ کے ساتھ سنو، میری ماں اور بہنوں توجہ کے ساتھ سنو۔ اس انسان نے کہا تھا کہ اس کا
کا گناہ یہ ہے کہ یہ انسان شراب پیا کرتا تھا اور شراب پینے کے بعد جب یہ اپنے گھر میں آتا تھا اس کی ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا شراب پینا گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب اس کی ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی یہ نادان اپنی ماں سے کہتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح آواز نکالتی ہے، گدھے کی طرح کیوں چیختی رہتی ہے، میں جب بھی شراب پی کے آتا ہوں، جب میں مستی میں ہوتا ہوں تو جب میں آتا ہوں تو میرا سارا مزہ تو خراب کر دیتی ہے، گدھے کی طرح آواز نہ نکالا کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس انسان نے کہا تھا اے اللہ کے ولی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایسے عذاب کو مسلط کر دیا ہے کہ جب یہ مرا تو مرنے سے پہلے ماں کی بددعا ایسی پڑی، یہ ماں کو گالی دیا کرتا تھا۔ ایک گناہ تو یہ تھا کہ یہ شراب پیتا تھا، اس کے علاوہ باپ کو بھی گالی دیتا تھا، ماں کو بھی گالی دیا کرتا تھا۔ جب یہ مرا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ماں کی بددعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو گدھے کی صورت میں متشکل کر دیا۔ نعرہ تکبیر! ارے بھئی ہاتھ اٹھا کر بولو، ایم پی صاحب بھی آنے والے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت! عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، مفتی کرام صاحب قبلہ، نعرہ حیدری! بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت ہمارے تشریف فرمائے منبر رسول پر علماء، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، ماحول خراب نہیں۔ ارے بس صحیح ہے، ایسے ہی ہے، سنتے رہیے، بیٹھ جائیے، آپ یہیں پر بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھو بیٹھو۔ ارے ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، زور سے بولو سبحان اللہ، تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ لہذا اپنی ماں کو وہ شراب پینے کے بعد گالی دیا کرتا تھا، اپنی ماں کو کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح آواز کیوں نکالتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ماں کی بددعا سے بچو، ماں کو گالی نہ دیا کرو، باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ماں باپ کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ ماں باپ جو بات سمجھائیں ماں کی نصیحتوں پر عمل کیا کرو، باپ کی نصیحتوں پر عمل کیا کرو۔ برادران اسلام، ماں باپ کا اگر ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ کا مقام اور رتبہ دیکھو، جانتے ہو ماں کا مقام کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان شراب پینے کے بعد، یا بہت سارے تو ایسے بھی ہے کہ شراب بھی نہیں پیتے، اس کے باوجود اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں سے نہیں بولتا، اپنے باپ سے آج کا نوجوان نہیں بولتا۔ جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے؟ میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ماں کے مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے لوگوں جانتے ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا مقام لوگوں سنو اتنا بلند بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رب العالمین نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ آواز آواز جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، سمجھے نا؟ اس لیے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، تبھی تم کو تقوی حاصل ہوگا، تبھی تم متقی بن جاؤ گے، تبھی تو تم پرہیزگار بنو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی میرا اور آپ کا رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، تم سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں سنو سنو، توجہ کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اے مسلمانوں سنو، یہ مسلمانوں سنو سنو کہ بے شک شراب اور جوا اور بتوں کی عبادت یہ گندگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن نے شراب کو گندگی کہا ہے، قرآن نے شراب کو نجاست
نجاست کہا ہے، قرآن کریم نے اللہ اکبر قرآن نے نجاست کہا ہے، جوئے کو قرآن نے گندگی کہا ہے، بتوں کی عبادت کو قرآن گندگی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب جو شراب پیتا ہے وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جو جوا کھیلتا ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج باپ کما رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے پیسہ لیتا ہے، اللہ اکبر، جاتا ہے جوئے کے اندر ہار جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ باپ صبح سے شام تک اپنے خون کو پسینہ بناتا ہے، اللہ اکبر، پسینہ پیشانی سے ٹپک رہا ہے۔ باپ پیسے کو کما کے لاتا ہے، کما سے لانے کے بعد بیٹا اپنے باپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے کہ آپ مجھ کو پیسہ دیجئے۔ اللہ اکبر، اپنے باپ کی کمائی کو لیتا ہے اور جانے کے بعد چند کی منٹ کے اندر جوئے میں ہار جاتا ہے۔ جانتے ہو کتنی گندی چیز ہے جوا، یاد رکھو، چاہے شراب کا پینے والا ہو، وہ لاکھ محنت کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جوئے کا کھیلنے والا لاکھ محنت کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بتوں کی عبادت کرنے والا، کفر و شرک کے رسومات کو اختیار کرنے والا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اگر تم اقتدار چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اگر تم اپنی کامیابی کامرانی کا جھنڈا دنیا کے اندر فہرانا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اگر تم دنیا میں آخرت میں اگر وقار چاہتے ہو، میرا رب فرما رہا ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون۔ رب فرما رہا ہے کہ تم نے اگر شراب کو چھوڑا، جوئے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جوا کھیلتے ہو؟ توجہ چاہوں گا، میری طرف دیکھیے ذرا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوا کھیلتے ہو، زیادہ پیسہ ہے تمہاری بستی میں۔ ابھی کی بات ہے، شہباد میں تھا، میں تقریر میں، بہت بڑی کانفرنس تھی، ارسلان میں ابھی تھے، اس میں کئی بچے فارغ ہوئے نا، آپ کی بستی میں کئی بچے عالم بنے۔ ان بچوں نے ابھی جب میں آیا تو مجھے پہچانا، میں نے بھی ان کو پہچان لیا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے، نہیں سنبھالا جا رہا ہے، تو طلبہ کو دے دو جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والوں پر اپنے پیسے کو برساؤ۔ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کے اماموں کو پیسہ دے دو، مسجدوں کے اماموں کو کوئی 10,000 8,000 روپے دیتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ غلام رسول علیہ صاحب قبلہ، غازی ملت، حضرت علامہ غلام رسول علیہ صاحب قبلہ، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھے بیٹھے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، بیٹھی بیٹھی بیٹھی۔ اس کی آواز بڑھاتے بھائی، بڑھاتے ہیں، اللہ اس کی آواز بڑھاتے ہیں، سائڈ والے دیکھیے، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ بلیابی تشریف لا چکے ہیں، جس عظیم اور مہان ہستی کا آپ حضرات کو شدت کے ساتھ انتظار تھا، جن کا پرمغز بیان سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ علاقے کے ائمہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، لہذا سکون و اطمینان کا ماحول بنائیے، اور کچھ ہی دیر کے بعد میرے بعد حضرت کا آپ کو علم و عرفان میں ڈوبا ہوا، عشق عرفان میں ڈوبا ہوا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، بات چل لگی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اصلاحی معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، اگر تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، شراب پینے کے لیے پیسہ زیادہ ہے، جوا کھیلنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو مدارس اسلامیہ میں چلے جاؤ،
طلبہ کو پیسہ دے دو، مدارس اسلامیہ میں چلے جاؤ، جو علماء مدرسین وہاں پڑھا رکھے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو، مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان ناجائز طریقے سے پیسے کو اپنے استعمال کر رہا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرے پاس پیسہ اگر زیادہ ہے تو مسجد کے امام کو کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کی تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں کرتا؟ مسجدوں کے اماموں پہ اعتراض کرتے ہو؟ مسجد کا امام اگر ایک وقت کی نماز میں اگر غیر حاضر ہو جائے، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اے لوگوں علماء سے محبت کیا کرو۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں علماء سے محبت کرو، علماء کا مقام اور رتبہ جانو۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، علماء سے محبت کرو۔ بات بات پر ان پہ اعتراض کیا کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد کا امام جانتے ہو کون ہے؟ اس کا مقام اور رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کا امام یہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 5 وقت نماز میں مسجد کا امام تمہارے لیے دعا کرتا ہے، خاص کر جب فجر کی نماز آتی ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے اے مالک و مولا ساری بستی پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما، اے مالک و مولا ساری بستی کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدارس اسلامیہ کے علماء، یہ مساجد کے ائمہ، یہ وہ مقدس ذات ہے اللہ اکبر کہ اگر تم پیسہ دے کر کسی سے اپنے حق میں اگر دعا کراؤ تو اتنے خلوص کے ساتھ پیسہ لینے والا بھی تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا کہ جتنی خلوص کے ساتھ مسجد کا امام دعا کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ برادران اسلام، علماء سے محبت کرو، اپنے اماموں سے محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا مقام اور رتبہ، اور خاص کر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کا عالم تو یہ ہے کہ آتش بازی ہو رہی ہے، شادی کا حال تو یہ ہے کہ ساری رات ڈانس کراتا ہے اور ڈی جے 1,00,000 50,000 روپے 1,00,000 روپے ڈی جے پہ خرچ کر رہا ہے، آتش بازی ہوتی ہے۔ برادران اسلام 50,000 کے پٹاخے شادی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، لیکن جب وقت نکاح آتا ہے اور نکاح کے وقت میں جب مسجد کے امام صاحب جب اپنا نذرانہ بتاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ امام صاحب آپ کو کیا پیش کر دیا جائے؟ بڑے بھولے مجھ سے پہلے تو پوچھتا ہے اگر مسجد کا امام یہ کہہ دے کہ 3,000 روپے دے دو، برادران اسلام پہلے تو پوچھے گا، اور جب مسجد کے امام کی جانب سے اشارہ ملتا ہے کہ 3,000 روپے پیش کر دیے جائیں، کہتا رہے یار کتنے پیسے مانگ رکھے ہو؟ 2,000 روپے کافی ہے، فلاں آیا تھا 2,000 روپے لے کر گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کو شرم نہیں آتی کہ مسجد کے امام جب نکاح پڑھاتا ہے تو تمہیں شرم تمہاری روح نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے مساجد اور مدارس کے علماء، یہ مساجد کے ائمہ جانتے ہو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مقام اور رتبہ ان علماء کا، مدرسے کے پڑھنے والے علماء، مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء، مدرسے میں پڑھنے والے قرآن کے حافظ، جانتے ہو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد کے امام ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، کوئی ان کو یتیم کہتا ہے، کوئی ان کو غریب کہتا ہے، کوئی ان کو مسکین کہتا ہے، ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن جانتے ہو اب سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت نے ان کا مقام اور رتبہ کتنا اونچا بیان کیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من سرّا ان ينظر الى اتقاء اللہ تعالی من النار فلینظر الى المتعلمین۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مدرسے میں چلا جا، مدرسے میں چلا جا۔ جتنے قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جتنے علماء ہوتے ہیں، یہ علماء کی جماعت، یہ حفاظ کرام کی جماعت، یہ وہ مقدس جماعت ہے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔
اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اماموں کا مقام جانو، ان کا رتبہ جانو، علماء سے محبت کیا کرو۔ برادران اسلام، تبھی تم متقی بنو گے، تبھی تو تم پرہیزگار بنو گے۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، مصطفیٰ کے فرمودات پر عمل کرو، رسول آدم کی سنتوں پر عمل کرو، شراب نوشی کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، جوئے سے جوا بازی کو چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مدینے کے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، شراب نوشی سے دور ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقوی دیکھیے، ایمان میں جو لذت پیدا ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے۔ ایمان کے اندر جو چاشنی پیدا ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حجۃ الوداع یہ رسول اللہ کا سب سے آخری حج ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب آخری حج کیا اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حجۃ الوداع کے چند ہی دنوں کے بعد میرے مصطفیٰ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، تمام صحابہ جمع ہوتے ہیں، صحابہ کا بڑا عظیم اجتماع ہے، تمام صحابہ کھڑے ہوئے، میرے سرکار اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ محو حیرت ہے، آخر وہ مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے کہ جو آج ہمارے آقا ہم کو بڑی توجہ کے ساتھ اپنا پیغام سنانا چاہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، قیامت تک کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا فرما رہے ہیں کہ کسی کوئی عرب کا رہنے والا کسی عجم کے رہنے والے سے اچھا نہیں ہے، کوئی عجم کا رہنے والا کسی عرب کے رہنے والے سے افضل نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ کوئی خوبصورت کسی کالے سے اچھا نہیں ہوتا، کوئی مالدار کسی غریب سے اچھا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب الا بالتقوی۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مرنے کے بعد تم سب کو مٹی میں مل جانا ہے، تم سب قبروں میں جاؤ گے، مٹی میں جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگو سنو، تم میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی انسان ہوگا، اپنی دولت کی بنیاد پر نہیں، اپنی مالداری کی بنیاد پر نہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں انسان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھو گے افضل و اعلیٰ بن جاؤ گے، قرآن پڑھو گے مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جاؤ گے۔ کیا بات ہے برادران اسلام، تو ضرورت اس چیز کی ہے، اپنی دولت پر، اپنی امیری پر اپنے گھمنڈ مت کرو، ناز نہ کرو۔ اور برادران اسلام، اگر تمہیں کرنا ہے تو نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ اگر راضی ہے جہان راضی ہے، اللہ اگر راضی ہے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہے، تمام جہان راضی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے۔ برادران اسلام، ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے۔ برادران اسلام، ڈاکٹر اقبال نے فرما دیا کہ اے مسلمان، اگر تو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر لے، مدینے والے آقا سے پیار کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان دیکھیے، ایمان کی پختگی دیکھیے،
تقوی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ میں 80 مجاہدین اسلام کو لیا اور آپ اسلام کا جھنڈا لہرانے ملک شام کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مختصر قافلہ 80 افراد پر مشتمل یہ قافلہ، یہ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے جب شام کی سرزمین پر پہنچا، عرب کے صحراؤں سے نکلتا ہے، شام کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ میں کئی ہزار کا لشکر نہیں لیتے، لاکھ دو لاکھ کا لشکر نہیں لیتے۔ ملک شام کی سرزمین پر جب آپ اسلام پھیلانے کے لیے پہنچتے ہیں تو 80 افراد ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ ملک شام کی سرزمین پر پہنچے، اللہ اکبر، آپ نے وہاں پر اذان کے کلمات کو بلند کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بات میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اذان ہندوستان میں، پوری دنیا میں یا ہندوستان کے اندر یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اذان کو بھارت کی سرزمین پر ہوتے ہوئے صدیاں گزر گئی، کئی ہزار سال گزر گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لما نزل آدم بالہند فاستوحش فنظر جبریل فاذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قال آدم من محمد؟ قال انہو نبی من انبیاء، انہو نبی من الانبیاء۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، ہندوستان میں تشریف لائے، آپ گھبرائے، آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کے حسین نظاروں کو دیکھا، آپ نے حور و غلمان کو دیکھا۔ جب ہندوستان میں آئے آپ گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل آتے ہیں، آپ نے اذان پڑھی، فرفع الخوف، خوف ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر جب حضرت جبریل نے کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب حضرت جبریل پہنچے، حضرت آدم نے کہا تھا اے مالک و مولا کہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے ہے، یہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اذان بھارت کے اندر یہ آج نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کئی ہزار سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کتنی کی پابندیاں نافذ کر لی جائیں لیکن قیامت تک اذان ختم نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے یہی اذان پڑھی، ہرقل آیا، ہرقل کی فوج آئی، آپ کو گرفتار کر لیا، لے کر چلے گئے۔ لیکن تقوی دیکھیے، عشق مصطفیٰ دیکھیے، خوف خدا دیکھیے۔ اللہ اکبر، ہرقل بادشاہ نے کہا دامن اسلام کو چھوڑو، کلمہ شریف چھوڑو اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لو، عیسائیت کو قبول کر لو، عیسائی دھرم کو اپنا لو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں مر سکتا ہوں، میں کٹ سکتا ہوں، اپنی گردن کو کٹا سکتا ہوں، لیکن دامن اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہرقل بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک کڑھاؤ کے اندر تیل کو کھولایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے آپ کے ایک ساتھی کو جب تیل میں ڈالا گیا، برادران اسلام اتنا تیز تھا وہ تیل، اللہ اکبر، ایسا ابلتا ہوا کہ آپ کے جب ایک ساتھی کو ڈالا گیا، عزیزان ملت اسلامیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ آپ کے ایک ساتھی مجاہد اسلام شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کو ڈالا گیا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دھمکی دی گئی اسلام کو چھوڑو۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اسلام یہ مسلمانوں کے یہ سپہ سالار ہے، یہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہے۔ اگر انہوں نے اسلام کو چھوڑا، دھرم کو چھوڑ دیا، اس مذہب اسلام کو چھوڑا، تمام ساتھیوں کا اسلام کو چھیننا بڑا آسان ہے۔
برادران اسلام، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا میں دامن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. بڑی تاریخ ہے، اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے اس کو بھی ڈالا گیا، لیکن ایمان کی پختگی دیکھیے، آپ کو مہلت دی گئی. وزیر نے کہا میں سمجھاؤں گا، اس کو لالچ دوں گا. وزیر نے کہا تھا کہ تجھ کو آدھے خطے کا تجھے بادشاہ بنایا جائے گا، بڑی حسین و جمیل میری بیٹی ہے، تیرے نکاح میں دے دی جائے گی. عزیزہ نے ملت اسلامیہ، اس کی بیٹی حسینہ اللہ اکبر اپنے حسن و جمال کے جلوے بکھیرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے آتی ہے. برادران اسلام، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا تقویٰ دیکھو. اے مسلمانوں، آج اگر کوئی ہماری مسلمان بہن جب راستے سے گزر کے جاتی ہے تو آج ہمارے بھائی گردن کو اونچا کر کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی چال ڈھال کو دیکھتے ہیں. حالانکہ ہماری ماں بہنوں کی بھی یہ بہت زیادہ کمیاں ہے کہ آج کل اپنے حسن و جمال کے جلوے بکھیرتی ہوئی ہماری مسلمان بہنیں راستوں پر چلتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، نہ پردے کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ ان کے برادران اسلام ان کا لباس اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری مسلمان بہنوں کا برادران اسلام جسم کا ہر انگ نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جاؤ مسلمانوں، اے نوجوانوں، مسلمان لڑکیوں کو تکنے والوں، مسلمان عورتوں کے حسن و جمال کی طرف مائل اور رغبت کرنے والوں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا تقویٰ دیکھو. جب وزیر کی بیٹی جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے جاتی ہے، آپ نے اپنی نظروں کو پھیر لیا، اپنی نظروں کو جھکا لیا. حسینہ نے کہا تھا اے عبداللہ ابن حذافہ، تو عجیب نوجوان ہے، میں وہ شہزادی ہوں شام کی کہ بڑے بڑے شہزادے میرے حسن کے دیوانے ہیں، میرے پاس شادی کے پیغام پیش کرتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ہر نوجوان کے پیغام کو ٹھکرا دیا. تو کیسا نوجوان ہے؟ میں اپنے حسن کو تجھ پر قربان کرنے کے لیے میں تیرے پاس چل کر آئی ہوں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جب اتنا سنا تھا تو عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تھا ارے نادان حسینہ ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، ہم کو تیرا حسن کافی نہیں ہے، ہم کو تیرا حسن نہ چاہیے. ارے ہمیں تو قرآن کا حسن کافی ہے، ہمیں تو قرآن کا حسن کافی ہے، ہمیں تو ایمان کا حسن کافی ہے، ہمیں تو مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار محمد رسول اللہ کا حسن کافی ہے. آپ نے پیغام دیا کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، کہ وہ نشہ رہی جسے ترشی اتار دے. اور جب باتی حسن و جمال کا جب ذکر آتا ہے تو چلو بریلی امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت رفیع الدرجات اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی بارگاہ میں سنو. چلو، اور جب مدینے والے آقا کے حسن کا ذکر آیا تو بریلی کا امام کہتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں لگی، فقی پھول خار سے دور ہے، فقی شمع ہے کہ دھواں لگی. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا تقویٰ دیکھو. آپ نے بتا دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے. جب عبداللہ ابن حذافہ کے ایمان کی پختگی کو دیکھا تو بادشاہ بھی تعجب میں پڑ گیا. ادھر حضرت فاروق اعظم کا خط پہنچا اور عبداللہ ابن حذافہ کو بادشاہ نے چھوڑ دیا کہ تیرا ایمان تجھے مبارک، میں نے آج تک زندگی میں بڑے بڑے بہادر دیکھے لیکن تجھ سے بڑا بہادر کوئی نہ دیکھا. ایمان والا کبھی ڈرتا رہی. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں سمجھے نا، یہ آج کل بہت زیادہ یہ عشق لڑا رہی ہیں سمجھے نا. جو دوسرے مذہب کے دوسرے دھرم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی کہیں کی فرار، کبھی کہیں کی فرار، کہیں کی بھاگ گئی. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی ماں اور بہنوں کو دین مصطفیٰ سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ، عشق مصطفیٰ کا جام سکھاؤ، اللہ جام پلاؤ. کسی عربی محقق نے کہا ہے لا عجب علی عورات النساء وزیق ملابسہن بل العجب انہن خرجن من بیوت فیہا رجال. ایک عرب کا محقق کہہ رہا ہے کہ تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ عورتیں ننگے جسم چل رہی ہے، کپڑا پہنتی ہے عورت لیکن اس کے باوجود ننگی نظر آ رہی ہے. اتنا تنگ لباس ہے مسلمان عورتوں کا کہ جسم کا ہر انگ نظر آتا ہے.
کہہ رہا ہے عرب کا محقق کہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ ایسے گھروں میں عورتیں رہ رکھی ہیں کہ جس میں مرد رہتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم مرد ہو اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں من غیر دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دھرم کو بدلے، جو اسلام کو بدل کر کسی دوسرے دھرم کو داخل ہو جائے، کسی دوسرے دھرم کو اپنا لے، آقا فرما رہے ہیں ایسے مسلمان مرد اور عورت کو جو اپنا دھرم بدلے اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اے لوگو، اللہ کے نزدیک وہی لوگ سب سے افضل و اعلیٰ ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نمازوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو تہجد گزار ہے۔ وہ مسلمان عورتیں وہی افضل و اعلیٰ ہے جو نمازی ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی نماز پڑھو، اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ بلبل سے بہرحال نہ شمن نہ چھوٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مولا کریم مجھ سے جو تقریر میں کوئی خامی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔